صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی لا نبی بعدہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بھئی اب تک تو بچے پڑھ رہے تھے جی، اب ہم سب لوگ مل کر پڑھیں گے بھائی ایک 3 بار۔ سب لوگ تھوڑا زور سے بولو، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے پاس 2-4 ٹوپیاں ہیں بھائی، جو لوگ سر پہ یہ کٹچپ باندھے ہوئے ہیں وہ لے لیں۔ آ جاؤ کٹچپ بندے سنو، یہ ٹوپی لگا لیں۔ ٹھیک ہے، اور کوئی ہے بھائی جو مسجد کی ٹوپی لگائے ہیں؟ وہ لوگ بھی 2-4 آدمی لے لو بھائی۔ اچھا بھائی، 2 باتیں سن لیں۔ عام طور پر اگر ہمارے پاس ٹوپی رہے گی، وارم میں 2 وارم میں ہم لوگ دھو لے سکتے، اس کا ہم اکرام بھی کر سکتے، کبھی دل بولے جب سر پہ لگا بھی سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر ٹوپی نہیں ہوگی تو کٹچپ باندھنا پڑے گا۔ کٹچپ سے کبھی کبھی ہم منہ پوچھتے، ناک بھی پوچھتے، ناک پوچھ کے سر پہ باندھ لیا، ناک بھی پوچھ لیا، اور پھر حالانکہ اس وقت میں پاک بھی ہو، لیکن وہ تو ناک پوچھنے کی چیز ہے، سر پہ رکھنے کی چیز تو نہیں۔ ایک چیز پیر میں پہننے کی ہوتی ہے، ایک چیز سر میں پہننے کی ہوتی ہے۔ پیر میں پہننے والی چیز کو سر پہ نہیں رکھ سکتے، ناک پوچھنے والی چیز کو سر پہ نہیں رکھ سکتے جی۔ ہمارے ایک استاد تھے مفتی مشتاق صاحب، ان کا انتقال ہو گیا، دیوبند کے بڑے استادوں میں سے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کو جو ہے درجات عالیہ اور جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ وہ جب کوئی کٹچپ باندھے ہوئے آدمی کو دیکھتے بہت ناراض ہو جاتے، بہت ناراض ہوتے، ارے تو کیسا مسلمان ہے، کم سے کم سر پہ ٹوپی کے لائق بھی نہیں ہے تو کیسا مسلمان ہے، سر پہ ٹوپی رکھ لے سکتے بھی تیری یہ نہیں، ایسا ناراض ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ ہمارے ماحول کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمارے ماحول میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ بھائی کہ ہم اپنے دینی معیار کو بڑھانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہی ہے، ہر مسلمان اپنے جیب میں ٹوپی رکھے یا اپنے سر پر ٹوپی رکھے، اور مختصر چیز سے مختصر پیسے میں ٹوپی آتی ہے تو ہر وقت میں ٹوپی رہے گی تو کچھ نشانی تو رہے گی۔ اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مر جائے، کوئی آدمی کہیں کچھ ہو جائے تو اس کے جیب میں ٹوپی دیکھ کر سمجھتے کہ یہ مسلمان ہے۔
اس کے جیب میں ٹوپی دیکھ کر سمجھتے ہیں؟ اگر سر پر ہو اور چہرہ بھی مسلمانہ ہو وہ تو پہچان میں آئے گا ہی آئے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، ننگا سر ہونا یہ شعار نہیں ہے، سر پر ٹوپی رکھنا یہ شعار ہے۔ تو کوشش کرو گے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے، بقرعید کے دن سب سے زیادہ بڑا عمل وہ قربانی والا عمل ہے، اور بقرعید ایک دن کی نہیں ہے بلکہ 3 دن کی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے کہ چلو بھائی کہ پہلے دن ہمارا قربانی کا ارادہ نہیں ہوا، جانور نہیں ملا، پہلے دل میں سوچے نہیں تھے، تو دوسرے دن بھی قربانی کر سکتے اور تیسرے دن بھی قربانی کر سکتے۔ رمضان جیسے ایک دن کی ہے اور بقرعید 3 دن کی ہے، بقرعید 3 دن کی ہے۔ اگر پہلے دن میں کسی کا ارادہ نہیں ہوا قربانی کرنے کا، دوسرے یا تیسرے دن میں وہ جانور کا انتظام کر کے اور قربانی کر سکتے ہیں۔ ان دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کوئی دوسرا عمل نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ اس لیے میرے عزیزوں کہ ٹوپی جو ہے ہمارا شعار ہے جی۔ بہت سی مرتبہ مسجد میں رکھی ہوئی رہتی ہے ٹوپی جی۔ اب یہ تو مجبوری کے درجے میں ہے بھائی، یہ تو کون سے درجے میں؟ مجبوری کے درجے میں ہے جی، کہ تقریباً جب سے وہ ٹوپیاں وہاں پر رکھی جاتی ہیں، دھول دھلارا، کم سے کم یہ جانماز کو تو دھوتے سال میں ایک بار، یہ جو جانماز کو تو دھوتے، لیکن وہ ٹوپیاں 4 سال سے ویسی رہتی ہیں، 4 سال کی دھول رہتی ہے اس کے اوپر، 5 سال کی دھول رہتی ہے، وہ ہمارے سر پہ۔ کم سے کم ہمارے پاس ٹوپی ہو، ہمارے جیب میں ٹوپی ہو، تو کم سے کم 2 بار کے ایک بار تو ہمیں اس کو دھو لے سکتے اور اپنے سر پہ سجا سکتے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، پہلی بات تو یہی ہے کہ ہم اپنے سر کو عمامہ اور ٹوپی سے سجانے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے، بقرعید کے جو 3 دن ہیں اور یہ قربانی کے دن ہیں، اور ان دنوں میں قربانی بڑی عبادت ہے، تو کرو گے انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اب عورتوں کے لیے بھی 2 باتیں ہیں، تو بھائی یاد رکھ کے بولو گے تو کم سے کم عید میں بولے سو بات تو بھی یاد رکھنا بھائی، کم سے کم۔ اچھا، عورتوں کے لیے رمضان میں کیا بولے تھے، کسی کو یاد ہے کیا وہ؟ عورتوں کے لیے رمضان میں کیا بولے؟ 2 ہی باتیں، تو بہت زیادہ لمبی بات نہیں، کسی کو یاد ہے؟ رمضان میں عورتوں کو بولنے کے لیے باقاعدہ بولے تھے، یہ بات جا کے تمہیں بولنا گھر میں بول کے۔ کسی کو یاد ہے کیا بات؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک بات میں بولا تھا، وہ منہ سے پادنے والی، اب تو یاد آیا؟ آدمی بدبو کو پسند نہیں کرتا، غیبت کرنے سے منہ سے ایک بدبو ظاہر ہوتی ہے، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ حیث و باتج بولے تو غیبت ہوتی ہے، نئیس و بات بولے تو تہمت ہوتی ہے۔ اگر کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کے لیے کوئی بات بولے تو وہ بدترین سود ہے۔ یہ بات بولے تو یاد ہے کیا وہ؟ اب کا جب بھول گئے تو کیسا بولے؟ کم سے کم عید کے 2 باتیں بھی یاد رکھیں تو کیسے؟ دوسری بات بولے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ لوگوں کا اعتراض تھا، مفتی صاحب کب بھی خرچہ کرنے کا بیان بولتے رہتے، خصوصاً رمضان میں۔ تو اس کے لیے بتایا تھا ہمیں کہ خرچہ کس لیے کرنا۔ شادی میں زیادہ خرچہ کرے تو اللہ اس کا بدلہ نہیں دیتا، ولیمے میں خرچہ زیادہ کرے تو اللہ اس کا بدلہ نہیں دیتا، سلطان کے چو میں زیادہ خرچہ کرے تو اور جو ہے اللہ اس کا بدلہ نہیں دیتا، دنیا کے کسی دوسرے کام میں زیادہ خرچہ کرے تو اللہ اس کا بدلہ نہیں دیتا۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا ہے اللہ اس کا بدلہ دنیا میں 10 گنا دیتے ہیں۔ میں یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ تمہارے مالوں میں برکت کرنا
تمہارے مالوں کو ختم نہیں کرنا، تمہارے مالوں کو کیا نہیں کرنا؟ ختم نہیں کرنا۔ ذرا بولے رہتے تو ذرا یاد بھی رہتی۔ عید میں مختصر سی 2 تو باتیں بتا دیا تھی، تو وہ بھی یاد رکھنے تو کیسے؟ خیر یہ تو رمضان کی بات تھی، اب بقرعید کی 2 باتیں سن۔ پہلی بات کیا بولے تو عورتیں جب نفل روزہ رکھتے ہیں اپنے شوہر کی اجازت سے رکھنا۔ کس کی اجازت سے رکھنا؟ جیسے محرم کا روزہ، رجب کا روزہ، اور اسی طرح سے ربیع الاول کا روزہ اور شعبان کا روزہ، اب جیسے یہ عرفے کا روزہ، اور جو بھی نفل روزے جو رکھتے عورتیں اپنے شوہر کی اجازت سے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو اہمیت دی ہے عورت پر، شوہر کو اہمیت دی ہے عورت پر، اس میں مرد کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ تو تمہیں تمہاری طرف سے نہیں، رسول اللہ کی طرف سے جا کے بولو، کم سے کم اس معاملے میں تو بھی ذرا یہ ایلیگیشن رہتی ہے ہماری، خصوصاً مردوں کی۔ اللہ ہمارے لیے خیر عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، کہ عورتوں کو بولنے والی پہلی بات کیا کہ عورتیں کیا کرنا؟ نفلی روزہ شوہر کی اجازت لے کر رکھنا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، عورتیں اپنے شوہر کی اجازت کے ساتھ نفلی روزہ رکھیں۔ اگر شوہر اللہ کے راستے میں گیا ہو، شوہر کہاں گیا ہو؟ اللہ کے راستے میں گیا ہو، تو پھر اجازت کی ضرورت نہیں۔ شوہر کی اجازت اس وقت میں ہے کہ جب شوہر گھر پر ہو۔ شوہر کہاں پر ہو؟ گھر پر ہو۔ شوہر اللہ کے راستے میں گیا ہوا ہے، غزوے میں گیا ہوا ہے، تجارت کے سفر کے لیے گیا ہوا ہے، شوہر گھر میں نہیں ہے تو بغیر اجازت کے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر شوہر گھر میں ہو تو شوہر کی اجازت کے ساتھ عورتوں کو روزہ رکھنا۔ یہ مرد کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، شوہر کی قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ تو بولو گے یہ بات جا کے انشاءاللہ؟ آپ دوسری بات یہ بھی بولو عورتوں سے جا کر کہ وہ اپنے شوہر کی شکر گزاری کریں، وہ اپنے شوہر کیا کریں؟ شکر گزاری کریں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن کیا بولے کہ عورتوں تم اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرو، کیونکہ میں تم کو جہنم کا ایندھن بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس روایت کا خلاصہ میں رمضان میں بولیا، اس واسطے میں رمضان کی بات بھی دہرایا۔ رمضان میں آدھی روایت بولا تھا اور باقی آدھی روایت اب بول رہا ہوں۔ پہلی بات رمضان میں کیا بولا تھا؟ غیبت کی، حیث و حیثر کا بولے تو غیبت، مردہ بھائی کا گوشت کے سر کا، نہیں سو بولے تو تہمت لگے سر کا۔ اگر کسی مسلمان کی عزت کم کرنے کے لیے کچھ بولے تو وہ بدترین سود ہے۔ سود کا ذرہ بھی ماں کے ساتھ زنا کے برابر ہے، یہ بات بھی بولا تھا اس وقت میں۔ اور دوسری بات میں نے بتایا تھا صدقہ کرنا، اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنا۔ یہ میں نے نہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا عورتوں اللہ کے راستے میں خوب صدقہ کرو، کیونکہ میں تم کو جہنم کا ایندھن، جہنم کے دروازے پر جہنم میں جاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ یہ ایک عورت کھڑی ہوئی لوگوں میں سے، یا رسول اللہ ایسا کیا ہے عورتوں میں؟ مرد جہنم میں کم جائیں گے، عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے اندر 2 برائیاں ہوتی ہیں، پہلی برائی شکایت کرنا اور دوسری برائی ناشکری کرنا۔
پہلی برائی کیا ہے؟ شکایت کرنا، ان ایسا ان ویسا، اپنی برائی کبھی نہیں بولیں گی، اپنے بازو والے کی ہمیشہ برائی کرتی رہیں گی، یہ عورتوں کی عادت ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتیں شکایت بہت کرتی ہیں۔ اور دوسرا، اپنا شوہر جتنا بھی اچھا رکھے تو کیا کرتے ہو؟ ناشکری کرتے۔ اس گھر میں نے کبھی خوشی نہیں دیکھی، تمہارے گھر میں مجھے کبھی خیر نہیں ملی، میں تمہارے گھر میں آ کو پریشان ہو گئی، یہ ناشکری کے الفاظ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کے لیے خصوصاً وہ اپنے شوہروں کی جو ہے شکر گزاری کریں، اپنے شوہروں کیا کریں؟ شکر گزاری کریں۔ تو یہ دونوں باتیں بولو گے انشاءاللہ؟ ہاں دیکھو اس عید میں 2 باتیں بتا رہا ہوں۔ پہلی بات کون سی بولو؟ اب تمہیں جا کر بتانے کی، ارے بولو نہیں، نفل روزہ رکھنا ہو تو کس کی اجازت سے رکھنا؟ شوہر کی اجازت سے رکھنا۔ اور دوسرا، شوہر کی کیا کرنا؟ شکر گزاری کرنا۔ جی، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ڈائریکٹ بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ڈائریکٹ بتایا۔ یہ دونوں باتیں جا کے بولو گے گھر میں انشاءاللہ۔ ہاں، مردوں کے لیے 2 بات کون سی بھائی؟ اسلامی شعار کو باقی رکھنے کے لیے اپنے سر کو ٹوپی سے سجاؤ، اپنے سر کو کس سے؟ ٹوپی سے سجاؤ۔ جی، ہمارے امیر صاحب حاجی عبدالغفور صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ بار بار یہ بات بولتے تھے کہ دنیا میں آدمی پہلے پیدل تھا، پھر سائیکل والا بن گیا، پھر بائک والا بن گیا، اور پھر کار والا بن گیا، پھر چھوٹے گھر والا تھا، پھر بڑے گھر والا ہو گیا، دنیا میں ترقی کر گیا۔ لیکن دین میں کیسا ہے بولے تو 30 سال پہلے سر کو کٹچی بھلنے کو نماز پڑھتا تھا، 30 سال کے بعد بھی سر کو کیا بھلنے کو ہے؟ اس میں کوئی ترقی نہیں ہے، اس میں کوئی بڑھوتری نہیں ہے۔ میرے عزیزو، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، خصوصاً رمضان وغیرہ میں جیسے موقع ملتا ہے، آدمی اپنے شعار کو باقی رکھنا، آدمی اپنے شعار کو باقی رکھنا۔ مردوں کے لیے پہلی بات یہ ہے، اپنے شعار کو باقی رکھتے ہوئے سنتی لباس اور سر کے اوپر ٹوپی ہمیشہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات، یہ تینوں دنوں میں قربانی بڑی عبادت ہے۔ ایک دن میں عید ہوگی بول کے مت سمجھو، اگر پہلے دن قربانی نہیں کر سکے، دوسرے یا تیسرے دن ہے تو بھی قربانی کرنے کی کوشش کرو گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کا طریقہ بھی، یہ نماز روزانہ نہیں پڑھی جاتی، اس لیے اس کے طریقہ بول لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ نماز ہمارے لیے واجب ہے، اور 6 زیادہ تکبیریں ہوتی ہیں اس میں۔ نیت کرتے وقت میں عید الاضحیٰ کی 2 رکعت واجب نماز پڑھتا ہوں میں واسطے اللہ کے، 6 زیادہ تکبیروں کے ساتھ رخ میرا کعبہ شریف کے تابع اس امام کے، نیت کر لیں۔ اگر یہ نیت نہیں کر سکے، بس میں عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ رہا ہوں، امام صاحب کی جو نیت ہے وہ بھی وہی میری نیت بھی ہے، اس طرح سے نیت کر لینا۔ اور جب کھڑے ہو جائیں گے تو امام صاحب تکبیر بول کے ہاتھ باندھ لیں گے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھنا، ثنا پڑھنے کے بعد 3 بار اللہ اکبر بول کے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ نیچے کو چھوڑنا، دوسری بار اللہ اکبر بول کے ہاتھ نیچے کو چھوڑنا، تیسری بار اللہ اکبر بول کے ہاتھ جو ہے باندھ لینا۔ پھر امام صاحب سورہ زمسورہ پڑھتے، اور پھر اس کے بعد رکوع سجدہ ہوتا، پھر دوسری رکعت میں جاتے، دوسری رکعت میں سورہ زمسورہ ہوتا، اور تقریباً اکثر بھول اس جگہ پر لگتی ہے۔ اب یہاں پر 3 تکبیر بولنے کا تھا رکوع سے پہلے، اللہ اکبر بول کے ہاتھ نیچے چھوڑنا، اللہ اکبر بول کے ہاتھ نیچے چھوڑنا، تیسری بار اللہ اکبر بول کے ہاتھ نیچے چھوڑنا، چوتھی بار ہاتھ نہیں اٹھانا، ڈائریکٹ رکوع میں چلے جانا۔ یہ 4ویں بار میں ڈائریکٹ رکوع میں جانا۔ پھر نماز پوری ہو جائے گی، نماز پوری ہو جانے کے بعد اطمینان سے بیٹھے رہنا، اور جو خطبہ پڑھا جائے گا
خطبہ دھیان کے ساتھ سننا، اور پھر جو ہے کہ پھر پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ سبحان اللہ من برع الناس وعمهم بالإحسان وخص المسلمین منهم بنعمة الآخرة ودخول الجنان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ سبحان من بعث الیہم رسولا من انفسہم یہدیہم الی مقامات العرفان وعلمہم علی لسان الشرائع والحکم والقرآن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ سبحان من فضلہ وامتہ ودینہ علی سائر الامم والادیان ووضع عنہم العسر والاغلال وطہرہم عن الرجز والاوثان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ سبحان من وعد المضحین بكل شارة حسنة بالفضل والامتنان وجعل إحراق الدم يوم النحر أحب الأعمال فإنه قبل العرض يقوم من الله بمكان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ سبحان من لا تحصى نعمه وإن سعى غاية جهده كل إنسان وكان في كل شارة من شعوره ألف فم وفي كل فم ألف لسان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ سبحان من عتت السماوات لعظمته وانقاد لحكمه القمران وسبحت الملائكة من خيفته وخضع لجلاله الثقلان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ سبحان من له العظمة والكبرياء والنعمة والآلاء وهو الحنان وهو قاهر فوق عباده، لا إله إلا هو سبحانه من هو مقتدر الديان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ شہادة خالصة من الجنان، واشهد ان سیدنا محمدا عبده ورسوله افضل من بعث بالحجج والفرقان صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ ما استدار الزمان وتعاقب الملوان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر المنعوت بشرح الصدر ورفيع الذكر، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحاب الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، أما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك، وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين۔
ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين وادعوه فإن ربكم مجيب الدعوات واستغفروه يمددكم بأموال وبنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قاد وقام وصلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا على خير البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى مزين المنبر والمحراب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى مظهر العجائب والغرائب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى أمه المكرمين بين الناس أبي أمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر المهاجرين والأنصار والتابعين الأبرار الأخيار إلى يوم القرار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع مجيب الدعوات اللهم أيد المسلمين بالإمام العادل والخير والطاعات واتباع سنن سيد الموجودات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر مدرسے میں تکبیر پڑھتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹنا ہے. بہتر ہے کہ قربانی کے گوشت سے آج کھانے کی ابتدا کریں.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على رسول كسر الأسنام، اللهم صل على خير الأنام. اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام ودخلنا جنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد عمر الہم فرما، غیبی تائید شامل حال فرما. اے اللہ ہماری عید کی نماز کے پڑھنے کو قبول فرما، ہماری قربانیوں کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری حالتوں پر رحم فرما، ہمیں بھی قبول فرما، ہمارے ماں باپ کو بھی قبول فرما، ہمارے اعلیٰ اولاد کو بھی قبول فرما. اے اللہ ابھی ہمارا سفر بھی ہے میرے مولا، اس مختصر سفر میں آسانی عطا فرما. آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ایمان و اعمال کی سامان اور سواری کی حفاظت فرما. اے اللہ جن مقصدوں کے لیے ہمارا سفر ہے اللہ ان مقصدوں میں کامیابی نصیب فرما. اللہ تو رحم کے فیصلے فرما، کرم کے فیصلے فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں قرضوں سے باہر نکلنے کے راستے ہموار فرما. اے اللہ جو آفت میں یا ذلت میں اللہ ہم سے نکلنے کے راستے عطا فرما. پوری کائنات میں اللہ تو ہدایت کے فیصلوں کو ہموار فرما، ہدایت کی ہواؤں کو ہموار فرما. انسانیت کی حفاظت کا معاملہ فرما، امن کا معاملہ فرما، خیر کا معاملہ فرما. پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت اور مدد فرما. مردوں میں عورتوں میں دینی بیداری نصیب فرما. تجھے راضی کرنے کا جذبہ عطا فرما. پورے عالم کے مساجد کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، مدارس کے پڑھنے والے طلباء کی حفاظت فرما. اے اللہ بہترین تربیت فرما، علماء حق بننے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے اللہ ظاہر کے گناہ باطن کے گناہ اللہ ہر گناہ سے ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما. اللہ اس مرکز کو آباد اور شاداب فرما، قیامت تک کے لیے آباد اور شاداب فرما. اللہ اس کے آباد کرنے والوں کے گھروں کو بھی آباد فرما. اس کا اچھا سوچنے والوں کی آل اولاد کو قبول اور منظور فرما. اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، تیری مدد کے فیصلے فرما. اے اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما. اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد کا ذریعہ فرما. اے اللہ جو بچے شادی کے لیے تیار ہیں، لڑکا لڑکیاں جن کی اولادوں میں سے نیک رشتوں کا انتظام فرما. اے اللہ جو لوگ نوکریوں کے انتظار میں ہیں اللہ ان کے لیے حلال روزیوں کا انتظام فرما. اے اللہ جو لوگ اسکول کالجوں میں پڑھ رہے ہیں اے اللہ دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی کا راستہ ہموار فرما. اے اللہ 5 وقتہ نماز کی توفیق عطا فرما، تقویٰ طہارت کی توفیق عطا، ہمیں قربانیوں کی بھی توفیق عطا فرما. اللہ صدقہ خیرات کی بھی توفیق عطا فرما، روزے اور زکوٰۃ کی بھی توفیق نصیب فرما. اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو جان جان کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے، جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے،
اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم اني اسالك علما نافعا رزقا واسعا حلالا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. ربنا اتمم لنا نورنا ربنا اتمم لنا نورنا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله.